السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فائدے و برکات ہیں۔ اگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں یا ایک بات کہوں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں کیا کیا خواہش رکھتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنی دنیا کیسی دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کیسی دیکھنا چاہتا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیے کہ میں دنیا میں کیا چاہتی ہوں، موت کے وقت کیا چاہتی ہوں، قیامت میں کیا چاہتی ہوں۔ اور اب میں آپ کو کچھ مختلف حدیث یا یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہے، عطر کہہ لے، اس کا خلاصہ کہہ لے، جو اب میں کہنے جا رہی ہوں کہ درود پاک پڑھنے والوں کو کیا کیا ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی دور ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک کا پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے ہاتھ جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینہ جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ خواب میں سرور کائنات کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کچھ رہ گیا ہے؟ زندگی میں کچھ اور چاہیے؟ کچھ اور بچ گیا ہے؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچو، بیماری اٹھ جائے، ٹینشن دور ہو جائے، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت عطا کرے، آقا کا دیدار نصیب ہو، بار بار مدینہ جانا نصیب ہو، اور جنت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہو مدینے جاتی رہو۔ اس کے علاوہ تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے نا ہم مسلمانوں کے لیے۔ اب ماشاءاللہ آپ خود ایک مرتبہ کتاب اٹھا کر مطالعہ کریں، یہ ساری فضیلتیں ہے احادیث میں، روایات میں درود پاک پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم درود پاک کو اپنا وظیفہ کیوں نہیں بناتے؟ اگر درود پاک کو ہم اپنا اٹس اے کی آف سکسیس، چابی ہے، یہ کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم کو دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جامہ بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سونے سے پہلے ہر وقت انشاءاللہ درود پاک کو پڑھتے رہا کرے۔ بلکہ وہ شاعر کیا خوب لکھتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ بس کسی بھی پرابلم میں رہے تو انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی ہی نہیں ہے نا اگر ہم درود پاک کو کثرت سے پڑھیں گے، تو اللہ ہر سننے والے کو، تمام امت مسلمہ کو درود پاک پڑھنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔